اما الذین رہے وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے. اب یہ وہی بیماری ہے جس کا ذکر آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا, یہ وہی بیماری ہے جس کا ذکر آپ انفال میں بھی پڑھ کر آئے. اب اللہ مزید فرما رہے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے فزادتہم بڑھا دیتا ہے ان کو رجسا نجاست میں الی رجسہم نجاست کی طرف وماتوا وہ مر گئے وہم کافرون اس حال میں کہ کافر ہی ہیں. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی تو ان کے دلوں کی گندگی پہلی گندگی کے ساتھ مل کر اور بڑھ جاتی ہے. یعنی جب حکم اترتا ہے تو وہ نافرمانی کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں اس سے, تو ان کی منافقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سادہ سی بات ہے, وہی اصول ہے جو دنیا میں ہے. ایک شخص جو ہے وہ صحت مند ہے اور اس پر وہ ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتا ہے اور کھانا بھی صحت بخش لیتا ہے, جنک فوڈ نہیں لیتا, تو اس کی صحت اور اچھی ہو جائے گی. اور ایک شخص بیمار ہے, اس کو ہیپاٹائٹس ہے اور وہ چکنائی بھی نہیں چھوڑ رہا اور ہر وقت وہ تلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے, ٹھیلوں سے لے کر کھا رہا ہے, دکانوں سے لے کر کھا رہا ہے, گھر میں لڑ جگڑ کے بنوا کے کھا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائے گا. حالانکہ کھا دونوں کھانا ہی رہے ہیں. تو مومن مطیع فرمان ہے پہلے ہی, جب اللہ کا حکم آتا ہے تو خوشی سے اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جو فردر اس کے اوپر لاگو کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے ایمان و اطاعت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور منافق پہلے ہی مرض کا شکار ہے, اب اس کو چاہیے یہ کہ جو اگلا حکم آیا اس پر عمل کر لے تاکہ مرض میں کمی آئے, مگر وہ عمل کرنے کی بجائے اور نافرمانی کرتا ہے, اس نئے حکم کا بھی مذاق اڑاتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتا ہے. تو قدرتی بات ہے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے منافق, اور وہ منافقت میں اور پکا ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَاتُوا کافرون, اس عمل کا نتیجہ یہ کہ کافر ہی مر جائیں گے. تو یہاں دیکھیں کافر کس کو کہا گیا؟ منافقوں کو. اسی سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ پچھلی آیت 123 میں جب کہا گیا یلونکم من الکفار, تو یہاں مراد منافق ہے. یہاں کفار کا لفظ منافقین کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے نا انکار کرنا. تو منافقوں نے اسلام کا تو اقرار کر لیا نا, مگر اطاعت کا انکار کر دیا. تو اطاعت کے انکار کی وجہ سے تو منافق ہوئے, کیونکہ جس نے اسلام کا اقرار کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اطاعت بھی کرے, کیونکہ اسلام کو ثابت کون سی چیز کرتی ہے؟ اطاعت. ابھی تو نے زبان سے اسلام کا اقرار تو کر لیا مگر اطاعت کا انکار کر دیا. اسی چیز جو اسٹیبلش کیا یہ منافق ہے, ان کے منہ میں کچھ ہے, ان کے دل میں کچھ ہے. تو لہذا یہاں کافر منافق کے معنی میں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے مگر اسلام کے اصولوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, لہذا یہ منافق ہے. اور یہ اسی حالت انکار پر مر جائیں گے, کفر کی اسی حالت میں مر جائیں گے. کفر کی شکلیں ہیں نا. اول کفر کیا ہے؟ سب سے شدید, کوئی اللہ نہیں ہے, بس ایک حساسی طور پر ہم بن گئے اور بس یہ جا رہے ہیں, مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. ایسے لوگ بہت کم ہیں دہریے, لیکن بہرحال ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یعنی اسلام سچا دین نہیں ہے, یعنی عیسائی ہیں, اس میں یہودی ہیں, ہندو ہیں, ایسے سارے مذاہب کے لوگ. تو اسلام کا قبول نہ کرنا کفر. اس کے بعد پھر تیسرے وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے دستور العمل کو قبول نہیں کیا, قرآن کو اور حدیث کو قبول نہیں کیا, اور یہ فرمایا کہ قرآن اور حدیث 1400 سال پہلے کے قوانین ہیں, آج کے دور میں یہ ہم پر لاگو نہیں ہو سکتے, زمانہ بدل چکا ہے, لہذا یہ جو ہے obsolete طرز زندگی. تو یہ شدید درجے کا کفر ہے, آلموسٹ اسلام کا انکار ہے, چاہے وہ اپنا نام کتنا ہی مسلمانوں والا کیوں نہ رکھے. پھر چوتھا درجہ آتا ہے, یہ نیچے کی طرف درجے ہیں کفر کے, یعنی سب سے ارذل یہ چیزیں ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کہنا ہاں جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین ہے اسلام, قرآن پر عمل کرنا چاہیے, حدیث پر عمل کرنا چاہیے, لیکن کیا کریں گے, زمانہ نہیں رہا, بہت مشکل ہو گیا ہے, پردہ کریں گے تو بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, وغیرہ وغیرہ. یہ بہانے سازیاں کیا ہیں؟ منافق بھی تو یہی بہانے بناتے تھے نا. تو لہذا یہ بھی کفر ہے یہ کفر, مگر یہ پھر منافقت ہے. 2 کفر کھلے ہوئے ہیں, 3 بلکہ. پہلا کوئی خدا ہے ہی نہیں, دوسرا ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے, تیسرا ہم مسلمان ہیں اتنا کافی ہے, ہمیں اللہ کا قانون اور دستور عمل نہیں چاہیے. یہ 3 کفر کھلے ہوئے ہیں. اور چوتھا کیا ہے؟ شوگر کوٹڈ. سب کچھ صحیح ہے لیکن
ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے کیونکہ یہی منافقت اہل نبوی میں بھی تھی. صرف زبان سے کہتے نہیں تھے کیونکہ مسلمان سننے کو تیار نہیں تھے. آج چونکہ ہم آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو آج جو یہ لوگ ہیں نا یہ کھل کر اس بات کو کہہ بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا یہاں کفر سے مراد منافقت ہے کہ یہ اسی حالت انکار میں مر جائیں گے کہ اسلام پر عمل کرنے کو آمادہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر حکم کا تو مذاق بنا لیتے ہیں. اوالا کیا نہیں یہ رونا وہ دیکھتے انہم کہ بے شک وہ یفتنونا آزمائے جاتے ہیں. فتنون فتن ہوتا ہے بھٹی میں سونے کو تپا کر اس کا میل کچیل نکالنا. تو فتنہ ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا. کیوں ڈالتے ہیں اللہ آزمائش میں؟ کہ مومن کھڑا ہو جائے, اس کی کمزوریاں نکل جائیں. لہٰذا اللہ نے کہا نا آل عمران میں بھی کہ تم کہتے ہو کہ احد میں تم پر مصیبت کیوں آئی, تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ منافقوں مومنوں کو ملا جلا چھوڑ دے گا؟ اب وہ جو وہاں الگ کرنے کی مہم تھی نا وہ تبوک میں آ کر فائنل ہو گئی. اللہ نے ہمارے سامنے کیریکٹر الگ کر کے رکھ دی. تو اللہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں فی کلی آمن ہر سال مرتن ایک مرتبہ او مرتین یا 2 مرتبہ. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ انہیں آزماتا ہے؟ کیسے؟ جنگ ہو جاتی ہے, کوئی اور ایسا حکم آ جاتا ہے, نفس سرگراں گزرتا ہے. جنگوں کا تو واضح ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس وقت کا معاملہ ہے نا, آزمائش تھا نا مسلمانوں کے لیے. اللہ نے منافقوں کو الگ کروایا. اور کیا کیا اللہ؟ 2 دن بعد بھی وہی بھیج سکتا تھا, اسی وقت بھیج سکتا تھا. 1 مہینے انتظار کیوں کیا اللہ نے؟ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا تھوڑا ہی مقصود تھا. آپ تو پہلے سے ہی ثابت شدہ آدمی تھے. مسلمانوں میں سے منافقوں کے گروہ کو الگ کرنا مقصود تھا کیونکہ مسلمانوں نے کیسے اپنے ایمان کا ثبوت دیا؟ خاموش رہ کر. انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے. انہوں نے لحاظ برتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو برتا ہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلم سوسائٹی کا اہم رکن تھے, کبھی کسی نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوشچن نہیں کیا کہ ابو بکر کیا آپ کی بیٹی ایسی ہے کہ نہیں. سیریس بھی نہیں پوچھا. کیوں؟ انہیں اعتماد تھا ایک دوسرے پر, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اور رسول کیا فیصلہ کرتے. آج اگر ایسی بات ہوگی تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ عدالت کی طرف. اسلامی عدالت میں مقدمہ جائے گا, وہ فیصلہ کریں گے. ہم پھر بھی بیٹھ کر باتیں نہیں بنائیں گے. اور اس دوران میں منافقین نے کیا کیا؟ خوب چرچے کیے اس قصے کے, معاذ اللہ نمک مرچ لگا لگا کر سنائے لوگوں کو. ٹھیک ہے, اب اس میں پھر واضح کیا ہو گیا جب انہوں نے یہ باتیں بنائی اور قصے بار بار سنائے دہرا کر, تو کس کو بدنام کیا؟ نہیں, اسلام تو بدنام ہی نہیں ہوا, اپنے آپ کو ننگا کر دیا نا, اپنے آپ کو ننگا کر دیا. جب میں فرض کریں میری آپ کی لڑائی ہو, میں آپ کو گالی دوں تو اس سے آپ کی اصلیت نہیں کھلے گی, میری کھلے گی کہ اصل اصلیت میری یہ ہے کہ میں گالیاں دینے والی منافقہ عورت ہوں معذرت. لہٰذا جب انہوں نے ایسی گندی باتیں کی تو پتا یہ چلا کہ ان کے اندر تو یہ ہے. اب بہت سارے ایسے جو ڈھکے ہوئے تھے ابھی تک, وہ بھی ننگے ہو کر سامنے آ گئے. اور صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پورا کے پورا لاٹ جو ہے نا یہ وہ تھی گھٹیا افراد کا. تو صحابہ نے انہیں وہی کیا جو اللہ نے بعد میں کرنے کا حکم دیا. میں سمجھتی ہوں اس لیے کہ ہمارے لیے بعد والوں کے لیے واضح ہو جائے. صحابہ نے تو اسی وقت کیا, اہمیت دینی چھوڑ دی. عبداللہ بن ابی کی اہمیت تو تبھی ختم ہو گئی تھی. پھر آپ دیکھیے اسی طرح زنا کے جو احکامات آئے, قذف کی سزا آئی, عبداللہ بن ابی پر ہوئی, جاری کی گئی, چھوڑ دیا. صرف 3 مسلمانوں پر جو ہے وہ جاری کی گئی. حضرت مستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, اور حضرت زینب کی بہن جو تھی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ وہ صحیح عقیدہ مسلمان تھی. باقی کفار کو منافقین کو چھوڑ دیا گیا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں, تم مرو جیو, کوئی دلچسپی نہیں. یہ قدرتی اصول ہے. دیکھیں آپ ایک بندے کو بیمار ہے, دوائی لا کر دیتے ہیں. گھر میں آپ کا بچہ ہی ہے یا آپ کا شوہر ہے یا آپ ہے, آپ کے شوہر آپ لیے دوائی لاتے ہیں, آپ کو ہر چیز لا کر دیتے ہیں, آپ دوائی نہیں کھاتے, اور جس چیز سے پرہیز کیا گیا وہی کھاتے ہیں. ان کے جیسے فرض کریں کہ سینہ خراب ہے اور آپ دوائی بھی نہیں کھا رہے, جو ڈاکٹر نے اسٹیم وغیرہ لینے کو کہا وہ بھی نہیں لے رہے, اور کھٹا میں تو نہیں چھوڑ سکتی, میں تو آلو چنے کھاؤں گی. تو پھر میاں کیا کہے گا؟ جہنم میں جاؤ.
ڈیفینیٹلی. اسی طرح اگر میاں فرض کریں کہ ان کو پیٹ خراب ہے یا میدے کا مسئلہ ہے, ڈاکٹر کہتا ہے, اکثر مرد حضرات کا یہی ہوتا ہے جی کولیسٹرول ہائی ہو گیا, اور ڈاکٹر کہتے ہیں آئل والی چیزیں بند کر دو. اب میاں کہتے ہیں آج تم نے کوئی جو ہے وہ تلی ہوئی چیز نہیں پکائی, وہ پڑا کھانا, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میرے طرف سے زہر کھاؤ, میں بنا کے لا دیتی. ایسے ہی ہے نا. تو ان لوگوں کے متعلق بھی پھر یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب تم لوگ مسلسل نصیحت کو قبول نہیں کر رہے اور گاندھی کو بولنے پر تلے ہوئے ہو تو محاورتاً جہنم میں جاؤ, ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ ایسے لوگوں پر ٹائم ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا نا. لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا نا فاہو وصفاہو, درگزر کرو اور نظر انداز کر دو, اوائڈ کرو, کیونکہ ان پہ لگے رہو گے تو ٹائم ضائع ہوگا. ان پر توجہ دو جو سیکھنے کی صلاحیت رکھتے. بنجر زمین پہ کتنے بھی ہل چلا لو اس نے بنجر ہی رہنا, لہٰذا اس پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. یہ چکنے گھڑے ہیں, انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا. یہ ہے منافقت کی سزا. تحویل قبلہ پر بھی آزمائے گا, بالکل صحیح کہا, تحویل قبلہ پر بھی آزمائے گا. کئی ایسے اخلاقی واقعات ہیں. آپ دیکھیے غزوہ بنی مستلق میں 2 واقعات پیش آئے. افق کے علاوہ جو جھگڑا ہو گیا وہ بھی تو ان کے لیے بنا سبب. پھر صدقات کا اکٹھا کیا جانا ہمیشہ ان کے لیے آزمائش بنتا تھا. جو دیتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے, جو تھوڑا دیتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے. کس کی جان چھوڑتے تھے؟ کسی کی بھی نہیں. تو ہر موقع ہی ان کے لیے آزمائش تھا, کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ تو تھے نہیں, غدار تھے, تو موقع کی تلاش میں رہتے. تو ان کی بد فطرتی ان کے منہوں سے ٹپکتی. تو اللہ نے کہا ہر سال میں 1 یا 2 ایسے موقع ضرور آتے ہیں جب تمہارا ٹیسٹ ہوتا ہے, تم ہر دفعہ فیل ہوتے. ثم پھر لا یتوبون, وہ توبہ نہیں کرتے, ولا ہم یذکرون, نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے. ہر دفعہ ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں, پھر بھی نہ واپس لوٹتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. ایک بچہ ہے, پڑھتا ہے, لاپرواہ ہے, جیسے بچے ہو جاتے ہیں, غیر ذمہ دار ہے, امتحان میں فیل ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نارملی اگلے امتحان میں وہ پڑھتا ہے, اگلے امتحان سے پہلے پڑھتا ہے نا. جب اس کی بے عزتی ہوتی ہے کلاس میں بھی ہوتی ہے, چاہے کوئی نہ بھی کہے کچھ, لیکن ایک نیچرل بے عزتی کا احساس تو ہوتا ہے نا. گھر میں بھی سارے جو ہیں وہ اچھے نمبر لے آئے بچے اور ایک فیل ہو جائے تو اس کو شرمندگی نیچرلی ہوتی ہے, چاہے ماں باپ نہ بھی کچھ کہیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اب اگلی دفعہ میں نے فیل نہیں ہونا, تو وہ زیادہ نہ بھی پڑھے, اتنا تو پڑھتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں. قدرتی ہے انسان کے اندر. یا آپ دیکھیں کہ بچیوں کی شادیاں ہو کر آتی ہیں, کھانا بنانا نہیں آتا ہوتا, تو ایک آدھ دفعہ جب ذمہ لگتا ہے, غلط کھانا پکتا ہے, مذاق ہوتا ہے, یا نہیں بھی ہوتا, سب چپ بھی کر جائیں تو خود احساس ہوتا ہے نا خراب ہو گیا, تو پھر کیا کرتی ہے, ضروری کھانے سیکھ لیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بہت ایکسپرٹ نہیں بھی ہوتی تو مناسب کھانا بنانا ان کو آ جاتا ہے. فطرت ہے انسان کی. ہر فیلئر انسان کو سکھاتا ہے, ہر فیلئر. لہٰذا یہ جو کیا ہے ونڈوز والے بل گیٹس کہتے ہیں غلطیاں آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے, کہ غلطیاں کرتے ہو نا تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. مسٹیکس ایشور یور سکسیس. غلطیاں آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. جو کام ہی نہیں کرے گا وہ غلطی بھی نہیں کرے گا اور کامیاب بھی نہیں ہوگا. تو غلطیوں سے مت گھبراؤ, غلطیاں کرتے رہو, ایک وقت آئے گا کامیاب ہو جاؤ گے. بالکل. اب دیکھیں جو کارور ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ میں کارو کر لیتے. میرے پاس ایک کارونگ کا ہے نمونہ, میں آپ کو دکھاؤں گی. پلاسٹک میں کارو کیا ہوا ہے اس کو, گوہ کو, تو اتنا خوبصورت کارو کیا ہوا ہے کہ یعنی کہ ریئل نظر آتی ہے. تو ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنے ٹکڑے کارو کرنے کے بعد اس نے اتنا عمدہ کارو کیا ہوگا, ہے نا. اسی طرح مصور کتنی کوشش کرتا ہے, کتنی غلط گندی الٹی سیدھی تصویریں بنا کر پھر جا کر وہ ایک اچھی تصویر بناتا ہے. آپ کھانا ہی کتنی کوششوں سے سیکھتے. تو ہمارے سر جو تھے جب ہم لا پڑھ رہے تھے تو فرسٹ ایئر میں کئیوں کی سپلیاں آ گئی, تو ظاہر ہے منہ اترے ہوئے تھے. تو ہمارے سر کہنے لگے کہ ٹینشن نہ لو, تمہیں کیا پتا جو تمہارے ٹیچر کھڑے ہیں کتنی سپلیاں لے کر پاس ہوئے تھے. یہ حقائق ہے زندگی. تو ان کو احساس ہوا, ہر دفعہ بتایا گیا کہ تم نے غلط کیا. صحابہ نے آ کر سمجھایا, جیسے عبداللہ بن ابی کو الفق کے معاملے میں ہی لے لیں, ایک نے آ کر کہا کہ تو نے غلط کیا, ہے نا. یاد ہے آپ کو کہ جب کل بھی ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جب وہ اس کے بعد آیات اترنے کے بعد جو جمعہ آیا اس کے خطبے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا کہنے کے لیے, تو صحابہ نے اس کو بٹھا دیا واپس کہ تم نے جو کچھ کیا ہم جانتے ہیں, بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اس بات پر اس کا موڈ آف ہو گیا
اور کہنے لگا کہ مجھے کیا ہے، میں تو ان صاحب کی مدد ہی کر رہا تھا، ان صاحب کی. اور مسجد سے باہر جانے لگا تو آگے سے قبیلہ اوس کے ایک صاحب مل گئے اور وہ اس کو کہنے لگے کہ اللہ سے ڈر، واپس چل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ، وہ تیرے لیے دعا کر دیں گے. تو کہنے لگا مجھے اس کی دعا کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ. کہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو روکا نہیں جاتا تھا، اس کو شروع سے سمجھا رہے تھے. صحابہ شروع سے اس کو سمجھا رہے تھے، ان کا دل تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ باثر آدمی تھا نا. اگر یہ مسلمان ہو جاتا صحیح طرح سے تو بہت سارے لوگ ہو جاتے، بہت سارے لوگ صحیح راستے پر آ جاتے جو اس کو اندھا دھند فالو کر رہے تھے. تو صحابہ کی بہت خواہش تھی، کیونکہ اتنا مقبول بندہ تھا کہ اوسی والے نہیں، خزرج والے بھی اسے سردار بنا رہے تھے، تبھی تو مدینہ کا بادشاہ بنا رہے تھے. اس کے ساتھ سائز دے کر تاج بننے کے لیے بھی بھیج دیا گیا تھا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بات دھری کی دھری رہ گئی، آپ بے تاج بادشاہ بن کے سچ مچ کے. اب اس بات کا اس کو غم تھا، تو صحابہ شروع سے اس کو سمجھاتے آ رہے تھے. بار بار اس کو بتایا گیا تم غلط ہو، بار بار بتایا گیا، اور بہترین افراد نے بہترین طریقے سے بتایا، مگر یہ واپس نہیں پلٹا، اور اسی کی روش پر چلنے والے دوسرے. آپ خود سوچیں، ابن ابی کو ان کے بیٹے عبداللہ نے کتنا سمجھایا ہوگا، کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کتنا تڑپے ہوں گے اس کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو علاج کروانا ہی نہ چاہے اس کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا. بس یہی مسئلہ یہاں پر کہ اللہ نے کہا ہر دفعہ تم فیل ہوتے ہو، ہر دفعہ پوری مسلم لاٹ تمہیں سمجھاتی ہے. جو قریب والے ہیں وہ پیار سے محبت سے ڈسکس کر کے سمجھاتے ہیں، جو دور والے ہیں وہ کولڈ شولڈر دے کر سمجھاتے ہیں. یہ بھی تو سمجھانا ہی ہے نا. کسی کو کولڈ شولڈر دینا، آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب بڑا ہو گیا، چھوٹے کو تو ہم مار لیتے ہیں، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کیا کرتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں، ہے نا. پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں آپ ناراض کیوں ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تم سے ناراض نہیں، جاؤ یہاں سے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اپنی غلطی بھی سمجھ آ جاتی ہے، بعض وقت نہیں آتی تو آپ بتا دیتے ہیں، نارملی سمجھ آ جاتی ہے. پھر اچھا، پھر وہ جپیاں لگاتا ہے، معافیا مانگتا ہے، پھر آپ معاف کر دیتے. تو کولڈ شولڈر کیا ہے؟ کسی اپنے پیارے کو اس کی غلطی ریئلائز کرانے کا طریقہ. اب دوسروں کے ساتھ تو سیدھا سیدھا قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اپنے ہیں، پیارے ہیں، ان کو ہم کیسے ریئلائز کرائیں جبکہ وہ اس لیول پر آ چکے ہیں کہ ہم ان کو حکمن روک نہیں سکتے. تو اس کے لیے پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے موڈ آف کرنا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ شوہر ناراض ہو تو کیا کرتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں. بیویاں شوہروں سے ناراض ہو تو کیا کرتی ہیں، موڈ آف کر لیتی ہیں. یہ ایک دوسرے کو میسج کنوے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آئی ایم اپسیٹ ود یو. تو جس کو دوسرے کی قدر ہوتی ہے وہ اس کو فیل کر لیتا ہے، فوراً فیل کر لیتا ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے نا، کسی سے ناراض ہوتے تھے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. تو اس بات کے لیے صحابہ فوراً جان جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے. تو ایک صحابی تھی نا جنہوں نے خاتون کو چھیڑا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو وہ جب آئے عصر کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو وہ فوراً گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض، آپ نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا تم نے صبح کیا حرکت کی تھی. تو پھر بہت روئے اور معذرت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی. تو مطلب یہ کہ اپنوں کو ان کی غلطی ریئلائز کرانے کا چھوٹی عمر میں تو طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، لیکن ایک ایج آتی ہے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کے حدود سے نکل چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے، کولڈ شولڈر دیا جاتا ہے. تو کچھ جو بہت قریبی ہیں، جو بہت پیارے ہیں، بہت فرینک ہیں، وہ بیٹھ کر زبان سے سمجھاتے تھے، اور باقی مسلم سوسائٹی کیا کر رہی تھی، کولڈ شولڈر دے رہی تھی. اس کولڈ شولڈر میں میسج کیا تھا، میسج کیا تھا کہ ہم تمہارے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، تم غلط کر رہے. لہٰذا اب دیکھیے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں نا کی ابتدائی شیما، تو جب تک حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تک فاطمہ زندہ رہی تب تک تو لوگ آتے جاتے رہے، جب فاطمہ مر گئی، وفات پا گئی، تو لوگوں نے میرے تک آنا جانا چھوڑ دی. میں ملتا تو سلام دعا کر لیتے، میرے تک آتے نہیں تھے. مقصد کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو میسج کنوے کرنا کہ ہم آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ آپ خلیفہ کی بیعت نہیں کر رہے. تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تنہائی میں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملنے آئے. تو علی رضی اللہ عنہ نے جو بھی بات کی وہ تنہائی میں دونوں میں ہوئی، وہ ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. تو اگلے دن ظہر کی نماز میں علی رضی اللہ عنہ آئے. کیونکہ علی رضی اللہ عنہ بیعت نہیں نہ کر رہے تھے تو جماعت با جماعت میں ابو بکر کے ساتھ نہیں آ رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی پہلے، اور پھر اس کے بعد منبر پر آ کر کہا کہ لوگوں مجھے ابو بکر کے شرف و فضل کا کوئی انکار نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اس معاملے کے لیے خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا، تو میں آج ابو بکر کا
کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، جہاں امت کا سب کا فیصلہ ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو معاملہ ختم ہو گیا. تو حضرت فاطمہ جب تک بیمار تھی تب تک سب کیوں چپ رہے؟ اس سے کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی تو سب نے یہ حسن زن رکھا کہ فاطمہ کے ساتھ بزی ہیں رضی اللہ عنہ. تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کر گئی اور وہ عذر بھی جاتا رہا تو پھر لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو صرف خاموشی کے ذریعے میسج دیا کہ علی ہم آپ کے فیصلے سے متفق نہیں، آپ ابو بکر کی بیعت نہیں کریں، ہم اس فیصلے سے متفق نہیں. اور علی چونکہ بالکل صحیح مومن تھے تو انہوں نے فوراً امت کے اس رویے کو قبول کیا اور فوری طور پر اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے میسج کرنے کا. جس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہوگی وہ اس طریقے سے پلٹ آئے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر خیر نہیں سے پوری جماعت کی فکر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو یہی ہے کہ پھر جہنم میں جائے. ٹھیک ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کولڈ شولڈر سے کہ پھر ایسے افراد جو واپس نہیں آتے ان لوگوں کے شر سے باقی لوگ بچے تھے. تو اللہ نے یہی یہاں پہ بتایا کہ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تم لوگ آزمائے جاتے ہو اور تم لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بار بار میسج دیا جاتا ہے، مگر تم لوگ نہ تو توبہ کرتے ہو یعنی رجوع کرتے ہو اور نہ ہی تم اپنی اس فیلئر سے کوئی نصیحت پکڑتے ہو. تو اس وجہ سے تم لوگوں کا جو مرض ہے وہ قابل علاج نہیں ہے. علاج تو 2 طرفہ چیز ہے نا، معالج ڈائگنوز کرتا ہے اور دوا جو ہے وہ دیتا ہے اور مریض اس کو استعمال کرتا ہے اور دی گئی ہدایات پر عمل کرتا ہے، تب جا کر علاج ہوتا ہے. تو معالج تو سب کچھ بتا رہا ہے لیکن جو بیمار ہے جو مریض ہے وہ تعاون نہیں نکالا تو یک طرفہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وَإِذَا اور جب کبھی انزلت اتاری جاتی ہے سورتن کوئی سورت، نظرہ دیکھتے ہیں بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف. جب آپ پر کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو چوری چوری دیکھتے ہیں. حل یراکم کیا دیکھتا ہے تم میں سے من احدن کوئی ایک، ثم صرفوا پھر منہ پھیر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو. پھر وہ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے تم میں سے کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر جب نہیں دیکھ رہا ہوتا تو منہ پھیر جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں محفل سے. لہٰذا اسی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ جب کوئی حکم اترتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام کے لیے اعلان کرواتے اور لوگ جمع ہو جاتے جو آپ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں وہ حکم پڑھ کر سناتے. اب چونکہ اکٹھے ہونے کا حکم ہوتا تھا تو سبھی آتے تھے سوائے کسی کے عذر کے، تو ان کو بھی آنا تو پڑتا تھا. مگر صحابہ تو پوری توجہ سے اللہ کا نیکسٹ پیغام سنتے اور ان کا حال یہ ہوتا کہ مارے باندھے آ گئے ہیں، کب جان چھوٹے کب جائے. تو نظر رکھتے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. جب دیکھتے کہ صحابہ پوری طرح اپنے کام میں مگن ہو گئے ہیں، پوری طرح سے ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہو گئی ہے تو یہ محفل سے خاموشی سے نکل جاتے. پوری بات سننے کی بھی رحمت گوارا نہیں فرماتے، مجلسی آداب تک کی پابندی نہیں کرتے. اتنا گراں گزرتا تھا انہیں قرآن سننا، اللہ کا حکم سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننا، ہے نا، گراں گزرتا تھا ان لوگوں کو. لہذا صحابہ کا عالم تو یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ ہمتن توجہ بن جاتے، پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متوجہ ہو جاتے اور آپ کی بات کو ایک ایک لفظ کو اس طرح سے سنتے تھے کہ جب حدیث بیان کی تو ایک ایک لفظ آپ کا بیان کیا. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو حدیث کا جو متن ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مین و ان، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی لفظ بھول گیا تو اس نے وضاحت کی کہ میں بھول گیا یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تک صحابہ پر کر لیتے تھے. کیسے؟ توجہ کے سبب سے. ان جملوں کو ویسے ہی ریکریٹ کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے تھے. بہت ریئر ایسی حدیث ہیں جن میں مفہوم بیان کیا گیا اور جن میں مفہوم بیان کیا گیا بتا دیا گیا کہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ نے اس طرح کی بات کہی. تو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھ کر اللہ کا حکم سنتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بھاگنے کے بہانے تلاش کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ طنز کرنا اور موقع تلاش کرنا. آپ دیکھیں جو نکمے بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اشاروں سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا. کلاس کے اینڈ کے دو جو بچے ہوتے ہیں وہ موقع جانتے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے پیچھے سے دروازے. بالکل صحیح بات. اور جب تک موقع نہیں ملتا اشارے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی وہی نکما پن شو کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے بابا نے اشارے کرتے، اور جیسے ہی موقع ملتا نکل جاتے، کھسک جاتے. آج بھی اسی طرح ہی اب ہم کسی کو سنائے تو ہنستے ہو جاتے ہیں، کان ہی نہیں دھرتے بلکہ سننا ہی نہیں جاتے. یہ پھر کس حق میں یہ منافقت کی شکل دیکھیں ہماری اس وقت. تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ قوم کی بڑی تعداد منافقت کا شکار ہے، چاہے وہ عقیدے کی منافقت ہو چاہے وہ عمل کی منافقت ہو. اب اس میں ہر علاج کیا ہے؟ قرآن. تو علاج تو کڑوا ہوتا ہے، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے. آپ کوئی دنیا کا علاج لے لیں اس میں مزے چھوڑنے پڑتے ہے نا. یعنی آپ کو زکام ہوا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تلی چیزیں چھوڑ دو، کھٹی چیزیں چھوڑ دو، یخنی پیو، ہے نا. اب یخنی پینے میں کیا مزہ بھائی؟ سوپ ہو جس میں سرکہ پڑا ہو، سویا سوس پڑی ہو تو مزہ ہے. سیریسلی یخنی میں تو کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں نہیں یخنی پیو، شفا یخنی میں ہے، صحت یخنی میں ہے، مزہ سوپ میں ہے. اب کیا کریں؟ ایک چیز چوز کرنی پڑے گی. تو جتنے بھی علاج ہے نا دنیا میں، دوا بھی اور غذا بھی، ان میں مزہ نہیں ہے اتنا، لطف کم ہے. نارمل سے لطف ہے نا، اتنا مزہ نہیں. اور وہ بھی پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا. ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ لینا شروع کریں ٹیسٹ بن جائے گا، ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد. قدرتی بات ہے. چٹپٹے کھانے کھاتے کھاتے، یعنی فرض کریں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ویٹ ریڈیوس کرنا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مجھے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ پراٹھے چھوڑ دیں، سادی روٹی کھائیں، ایسے ہی کہتے ہیں. اور کھانے میں کچھ نہ کچھ سلاد ضرور لے. سب مسکرا دیں کیونکہ سب کی بیتی ہوئی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ پراٹھا چھوڑ کے سادی روٹی کھانے کا ٹیسٹ کچھ دنوں میں ڈیولپ ہوتا ہے نا. شروع میں بالکل مزہ نہیں آتا، بلکہ دل گھبراتا ہے نا. پھر آہستہ 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 ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یا ڈاکٹر چینی، کسی کو شوگر ہوگی چینی منع کر دیتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھیکی چیزوں کا ٹیسٹ نہیں آتا. چائے کی تو تسلی نہیں ہوئی، چائے چینی کے بغیر، ہے نا. پھر آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے نا. اسی طرح نفس کو مزہ لگا ہوا ہے موسیقی کا، فلموں کا. اب فلمیں تو بڑی مزیدار چیز ہے، ڈیفینیٹلی ہے نا. فلم تو دور کی بات ہے، کارٹون کتنی اٹریکٹیو چیز ہے. نور الہدا میرے پاس بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہی تھی، وہ کارٹون ہی تھے، یعنی بچوں والے کارٹون تھے. تو میں اس کو کپڑے کھانا کھلا رہی تھی، تو میری نظر پڑی اور میں وہ کارٹون میں اتنی بزی ہوئی وقتی طور پر کہ میں کچھ ذکر کر رہی تھی، میں بھول گئی. اور مجھے 2-3 منٹ بعد ریئلائز ہوا کہ میں تو ان میں لگ کر ذکر بھول گئی. تو مجھے ہوا کہ ان بچوں کی کتنی آزمائش ہے نا. ہم ویسے تو بڑا ان کو گھورتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ تم لوگ کھیلنے کی بجائے کارٹون دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، لیکن اٹریکشن اتنی شدید ہے. حالانکہ وہ بچگانہ کارٹون تھے، لیکن اسٹل میں ان میں محو ہو گئی. تو فلمیں تو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ایکشن ہے، رومانس ہے، ہر چیز ہے. اب یہ مزہ چھوڑ کر، یہ جو ہے 12 مسالہ چاٹ چھوڑ کر آنا پڑتا ہے قرآن پر. اب قرآن میں صحت ہے، لطف بھی ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے یخنی میں بھی مزہ ہے، مگر وہ کہاں جو سوپ میں ہے. اور پھر وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے گریجولی. جب ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پھر قرآن سننے میں مزہ آنے لگتا ہے، لیکن آغاز میں دل تنگ پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ شیطان کے راستے میں انسان خود بخود چلتا ہے، اٹریکشن بہت ہے، راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، صحیح کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ہر چیز میں ایسے ہی ہے، ہر سیریس سنجیدہ کام، بامقصد کام جو ہے اس میں اگرچہ لطف ہے، مگر وہ لطف ایک لمٹ کے اندر ہے. جیسے آپ بچے کو کھیلنے کے لیے پارک میں لے جائیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کیا کھیلو. آپ جیسے ہی پارک میں ہوتے ہیں وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں،
وہ اپنے راستے خود ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جب آپ پڑھانے بیٹھتے ہیں تب پتا ہوتا ہے لکھ رہے ہیں مگر ایک لفظ لکھ کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اگلا لکھو. نیچرل ہے, حالانکہ لکھنے میں بھی مزہ ہے, اور جب لکھ لیتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے. آنٹی بھی کال کرتی ہوں, ویٹ کریں تھوڑی دیر, بزی ہوں تھوڑا سا. آنٹی بزی ہوں, کلاس میں ہوں, میں ابھی کال ابھی کرتی ہوں, گھر ہی نہیں ہوں میں, ابھی کرتی ہوں کال. بتا دیں نا آدھے گھنٹے تک کرتی ہوں پھر نہ کال چل رہی ہے نا. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی بامقصد کام ہیں ان کاموں میں لذت ہے. لکھنا بذات خود ایک پر لذت کام ہے, اور جب آپ اچھا لکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا جب آپ میتھ کا سم کرتے ہیں اور آپ کو ایکسرسائز آ جاتی ہے کر کر کے خوشی ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی سائنس کا ٹاپک آپ یاد کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, جب آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے اس کا کانسیپٹ تو مزہ آتا ہے. جب آپ قرآن کی صورت ہی پڑھتے ہیں, خشک صورت ہے بظاہر, مگر جب وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو مزہ آتا ہے. تو ان کاموں میں بھی لطف ہے, مگر اب وہ مزہ تو نہیں ہے نا جو جمپنگ کرنے میں ہے, وہ مزہ تو نہیں ہے جو سلائیڈ لینے میں ہے, وہ مزہ نہیں ہے, وہ مستی ہے, سر مستی, سر شادی. اب یہ جو ہے نا یہ انسان کو عقل اور حواس کو جگانے کی چیز ہے, مست کرنے کی چیز نہیں. کافی میں مزہ ہے اور شراب میں بھی مزہ ہے, لیکن جو مزہ شراب میں ہے وہ کافی میں نہیں ہے. کافی آپ کو جگا کے بٹھا دیتی ہے, زبان کو لذت بھی دیتی ہے لیکن جگا کے بٹھا دیتی ہے اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. شراب لذت تو کچھ خاص نہیں دیتی میرے خیال میں, obviously I never tried it. لیکن یہ کہ کوئی مزیدار چیز تو نہیں ہے, الکحل ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ایک سرشاری کی کیفیت آ جاتی ہے, ایک سرمستی چھا جاتی. یہی کیفیت ہر کھیل میں ہوتی. میوزک کیوں سنتے ہیں, یہ بھی ایک نشہ ہے, انسان سرشار ہو جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے, وقتی طور پر سب کچھ بھول جاتے ہیں. فلم کیوں دیکھتے ہیں, میاں کیوں لڑنے کے بعد جا کر ٹی وی چلا کر یا کمپیوٹر چلا کر فلمیں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں, وہ وقتی طور پر سب کچھ بھول جاتے ہیں, بیوی کو بھی بھول جاتے ہیں, گھر کو بھی بھول جاتے ہیں, صرف وہ ہیروئن نظر آ رہی ہوتی ہے جس کی وہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں. حقائق ہے زندگی کے, ٹھیک ہے. اب آپ جب نماز میں لڑنے کے بعد لڑائی ہو گئی, فرض کریں بیوی سراسر غلط ہے, اب اس کے بعد میاں جا کر جب جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ سے کمپلین کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں, جو بھی کریں, بھولتے نہیں ہیں. اللہ غم کم کر دیتا ہے, لیکن اللہ ریالٹی سامنے لا کے رکھ دیتا ہے جس میں نظر آنے لگتا ہے یہاں میں غلط ہوں, یہاں وہ غلط ہے. حل یا پھر حل نظر آنے لگتا ہے. فرض کریں بیوی 100% غلط ہے, فرض کر لیں, تب بھی حل نظر آنے لگتا ہے. اللہ حل دیتے ہیں, جاؤ اس مسئلے کو یوں کر کے حل کر لو. اب اس کو نظر آنے لگتا ہے اچھا میں یہ کروں گا تو بیوی سمجھ جائے گی یا بیوی کی اصلاح ہو جائے گی. اب وہ تو کام کرنا پڑے گا نا, وہ اللہ بلائیں گے تھوڑی, اللہ نہیں بلائیں گے. اللہ تو کہیں گے کس مسئلے پر کانسنٹریٹ کرو, تمہاری بیوی ہے, تم لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہے, تو لہٰذا اس کی اصلاح کرو ایسے ایسے کر کے. تو وہ اللہ حل دل میں ڈالیں گے, بات سمجھ آنے لگے گی, لیکن فرار تھوڑی دیں گے اللہ. اللہ تو کہیں گے فیس کرو, اور تم فیس کرو کیونکہ تم رائی ہو. لیکن فلم میں تو ہیروئن کو دیکھ کر بیوی تو کیا 4 بیگ مار بھی بھول جائیں. ہیئر از دا ڈفرنس. لہذا وہاں چلتے نہیں ہیں, وہاں سلائڈ کرتے ہیں شیطان کی راہ پر نا, ایک سے ایک اٹریکشن. اور اللہ کی راہ میں چلنا پڑتا ہے ہر قدم, کیونکہ شعور کے ساتھ چل رہے ہیں نا. جیسے ایک نشئی ہے حالت نشہ میں, وہ چلا جا رہا ہے, گر رہا ہے, جہاں سڑک سے اللہ معاف کرے گرا وہیں سو گیا, اس کو کچھ نہیں پتا وہ کہاں گیا, کہاں پہنچا, کہاں سویا. لیکن ایک بندہ کسی منزل پر چلنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اور چل کر پہنچتا ہے وہاں تک, ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے نا. تو ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے, کیسے جانا ہے, کون سا وہیکل لینا ہے, کون سا روٹ لینا ہے, کتنے پیسوں کا اہتمام کرنا ہے, کتنے کپڑے رکھنے, ہر چیز کی تیاری کرتا ہے. تو شیطان کے راستے میں تو بس وہ سرمستی سرشاری جو ہے ایک دھن سر پہ سوار ہے, بس اس میں چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ اندازہ نہیں ہوتا, ایک گمشدگی کا عالم ہے, اس میں سلائڈ کیے جا رہے ہیں, چاہے انجام اینڈ پہ سلائڈ جا کر کھائی میں گرا دے, کوئی ہوش نہیں, لاوے میں گرا دے, کوئی ہوش نہیں. لیکن اس کے برعکس ایک بندہ اللہ کی راہ پر چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے, ایک ایک قدم میئر کر کے چل رہا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا,
زہ مقدر بڑی اچھی نعتوں میں سے ایک نعت ہے، لکھی بھی بہت اچھی گئی اور وہی ظفر قاسمی صاحب نے پڑھی بھی کمال کی ہے. تو اس کا جو ہے ایک شعر ہے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ راہ حق ہے، یہاں پر ہر قدم ایک منزل ہے اور ہر منزل محض ایک اگلا قدم ہے. کہیں پہنچ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سفر ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا. جب تک زندہ ہو سفر جاری رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. لہٰذا پوری زندگی سفر کرنا ہے، سنبھل کر چلنا. جب مر جاؤ تب کہنا کہ اللہ جی آئی ایم ہیئر فور یو. تو یہ فرق جو ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ اس راستے پر چلتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر دلوں پر نہیں اترتا تھا. تو جس سے زیادہ حیرت دنیا میں کسی بات پر نہیں ہوتی کہ ان کے دل کیسے دل تھے. دو چیزیں ہیں جو واقعی مجھے حیران کرتی ہیں. ایک یہ کہ ان کے دل کیسے دل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا پیغام سن کر اور ہونے والے معجزات واقعات دیکھ کر بھی یہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. اور دوسری حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کے اگینسٹ کرائم کرتے ہیں، یعنی بچوں کو اغوا کرنے والے بھکاری وغیرہ، یہ جب بچوں کو روتے تڑپتے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بچوں کے لیے ترس اور محبت نہیں جاتا. ان کے دل کس مٹی کے بنے ہوئے؟ ان دو دلوں کی کیفیت مجھے سمجھ نہیں آتی. تو اللہ رب کریم کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے اور اس کو مان لینے کی توفیق عطا کی. لہذا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں. انہوں نے ایک صاحب کو کہتے سنا کاش مہر نبوی میں ہوتا. تو انہوں نے اس کو کہا خدا کا شکر ادا کرو کہ تم آج ہو اور مسلمان ہو. تم اللہ سے کس منہ سے شکوہ کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا تم عہد نبوی میں ہوتے تو تم کیا ہوتے. ہو سکتا ہے تم عہد نبوی میں ہوتے اور مخالف ہوتے. جب عہد الست میں زمانے دیے گئے تو ابو جہل نے بھی تو سرگرمی سے ہاتھ اٹھا کر کہا ہوگا میں سپورٹ کروں گا آخری نبی کو. عبداللہ بن ابی نے بھی تو نعرہ لگایا ہوگا میں سپورٹ کروں گا آخری نبی کو. اور جب ان کا عہد پایا تو کیا کیا. لہٰذا جس دور میں ہم آئے ہیں اس دور میں اپنا کام کریں، اس دور میں اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن کا علم عام کرنا. تو اللہ رب کریم نے منافقوں کی ایک بڑی صفت بیان کی، بڑی صفت جس سے آج بھی ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس بندے میں منافقت کی بیماری لگ چکی ہے. اب آیا وہ قابل علاج ہے یا وہ بالکل ہی ناقابل علاج ہے، یہ تو تجربے سے ثابت ہوگا نا کہ 10 سال کے علاج کے بعد اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا تھا. وہ تو ایک بڑی آزمائش سے ثابت ہوگا. لیکن جو قرآن سنتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کا پیغام سنتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منہ پھیر لیا تو پھر اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. جب ہم پلٹتے ہیں تب اللہ پلٹتے ہیں، ورنہ اللہ کا تو مزاج ہی ایسا نہیں. اللہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر معاملے میں یہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اللہ سے توجہ سے دعا کرتے رہتے ہو اللہ جواب دیتے رہتے. جب تمہاری توجہ ہٹ جاتی ہے تو اللہ کی توجہ بھی ہٹ جاتی. جب تک تم توجہ سے نماز پڑھتے رہتے ہو اللہ بھی متوجہ رہتے ہیں. جب تمہارا دل مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ بھی توجہ ہٹا لیتے. تو اللہ کا تو ایسا ہے ہی نہیں طریقہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب تک کوئی متوجہ ہو کر بات کرتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے. جب تک کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے رہتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. تو اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کر ہٹتے ہیں، اللہ کریم ہمیں چھوڑے. اللہ کی تو یہ سنت ہی نہیں، اللہ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ وہ لوگ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب یہاں دیکھیں فقہ کا لفظ ہے نا یفقہون، تو فقہ ہوتا ہے سمجھنا. تو اسے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یعنی انہوں نے اتنے سالوں کے تجربے سے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں. آپ کسی معاملے میں کسی کو سمجھاتے ہیں، لڑائی ہے جھگڑا ہے کچھ بھی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لیول تک کرتے ہیں نا. ایک لیول آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اینو کوئی فرق نہیں پڑا پھر چھوڑ دیتے ہیں نا. اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے کہا انہوں نے ثابت کر دیا یہ سمجھنے کو تیار ہے ہی نہیں.
کیونکہ نا سمجھ کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، جو ماننا ہی نہ چاہے اسے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. یہی بات یہاں بتائی جا رہی. یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں، ان کے دماغ بند ہے نہیں، انہوں نے کر رکھے اپنی جگہ پہ ظلم کرنے والے یہ لوگ. بالکل. اور یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو غور و فکر نہیں کرتے ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ شر الدواب، کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے شر الدواب، کیونکہ کیڑے مکوڑے غور و فکر نہیں کرتے، لیکن وہ تو اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی، ان میں رکھی گئی استعمال نہیں کر رہے، تو یہ ان سے بدتر ہے، ان جیسے بھی نہیں ہے. وہ تو مجبور ہے، انہیں تو اللہ نے پابند کر دیا، ہمیں نہیں کیا، اور ہم اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے تو ہم ان سے بھی بدتر. تو لہٰذا جو کام آپ کرتے ہیں نا زندگی میں، مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، تو کبھی یہ مت سوچیں کہ ہمیں بہت کام کرنا پڑ رہا ہے. جو فارغ بیٹھے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، صلاحیتوں کو ضائع کرنا، اپنے آپ کو ضائع کرنا اور کام نہ کرنا باعث فخر نہیں ہے. باعث فخر تو یہ ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی، ہر بندے کو ذمہ داریاں ملتی ہیں زندگی میں. آپ دیکھتے ہیں ذمہ داری میرے سر آئی ہے، پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آسان طریقے سے نبھانا، ایک ہوتا ہے نبھانا اور روتے رہنا، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ڈرامے کرنا کہ اللہ ذمہ داری واپس لے لے. یہ بدترین طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے، نہ اہل ترین افراد ہے. تو زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں وہ بڑی سہولت کی زندگی جی رہے ہیں، تو غصہ آنے لگتا ہے کہ میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں اس کو بٹھایا ہوا ہے. نہیں، آپ کو اللہ نے کام پر لگایا، آپ چنے گئے، اور چنے تو وہ بھی گئے تھے کسی نہ کسی کام کے لیے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، کیونکہ دنیا میں اللہ کسی کو بھی نہیں بٹھاتا. ٹھیک ہے، تو وہ تو نکمے ہیں، تو آپ نکموں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے نہیں، کارآمد سے کمپیئر کریں. اور سب سے کارآمد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے بارے میں اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب گھر پر ہوتے تو گھر والوں کی خدمت کرتے. مجھے تو یہ ایک جملہ ہی جو ہے نا وہ شرمسار کر دیتا کہ اتنی مشقت کر کے اتنی طویل آپ کی ذمہ داریوں کی فہرست تھی. نمازیں آپ نے پڑھانی ہے، وفد سے آپ نے ملنا ہے، بازار کا سیٹ آپ نے رکھنا ہے، سیاسی معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، قانونی معاملوں کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، تبلیغ آپ نے کرنی ہے، قرآن آپ نے پڑھانا ہے، اور سارا کچھ کر کر آ کے جب گھر آتے تھے تب بھی بیٹھتے نہیں تھے، گھر کی خواتین کے کام کر دیتے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ جن کے گھر پاس میڈز ہیں اپنے کام بھی ہم کرواتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو کولو کا بہل بنایا ہوا ہے. تو یہ نہ شکر گزاریاں بھی ہیں اور اپنے آپ کو ضائع کرنا بھی. ٹھیک ہے، اور کام میں مصروف رہنا تو اچھی بات ہے، حساب نہیں دینا کہ ہم نے زندگی کہاں گزاری، پھر حساب تو دے سکیں گے اللہ جی اس کام میں گزاری، ورنہ ہم آدھی زندگی کہاں گزارتے ہیں. اگر ہماری زندگی 70 سال ہے نا تو ہم 35 سال سو کے گزارتے ہیں اگر ہم نارمل سوتے ہیں، اور اگر ہم اب نارمل سوتے ہیں تو پھر ہم اس کو جتنا بھی کر لیتے ہیں. کوئی 45 سال سو سکتا ہے، کوئی 50 سال سو سکتا ہے، اپ ٹو یو. تو ہر نارمل بندہ جو 7-8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے 30 سے 35 سال سو کر گزارتا ہے، ہر انسان. اور 35 سال جو باقی بچتے ہیں ان میں سے بچپن کے 5 سال تو ویسے نکال دیں، تو 29 میں سے بھی پھر اگلے جو ہماری تربیتیں ہیں ان میں تو 5 نہیں 12 سال نکال دیں. پھر اس کے بعد جا کر ہم لوگ بمشکل کوئی جو کام کرتے ہیں نا 20 سال کرتے ہیں، اور ان 20 سالوں میں بھی ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ہم پورا وقت استعمال نہیں کرتے. لہذا وقت کے استعمال میں ایک چیز یاد رکھیں، درست استعمال اور بھرپور استعمال. درست تو آپ سمجھتے ہیں، بھرپور کیا ہوتا ہے؟ جوس کا آخری قطرہ بھی گلاس سے پی لینا، جو کھانا اچھا لگے اس کی پلیٹ بھی چاٹ لیتے ہیں، یہ ہے بھرپور استعمال. تو بھرپور استعمال کرنا، وہ تو ہو گیا نا درست استعمال. درست استعمال کے بعد بھرپور استعمال، کہ اس کا آخری قطرہ تک استعمال کرنا. جیسے کل ٹائم کم تھا نا تو کیا بات ہوئی تھی، آج سے 10 منٹ رہ گئے ہیں سیرت کے لیے، تو 10 منٹ میں ہم نے پڑھے نا 3 پیجز. یہ ہوتا ہے بھرپور استعمال. یہ مت سوچیں کہ 15 منٹ تو ہے میں فلم دیکھ لیتی ہوں یا ایسے ہی فارغ بیٹھ جاتی ہوں.
15 منٹوں میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے اگر آپ کرنے والے ہیں تو. ابراہم لنکن جو ہے نا صدر بنے کہاں کے؟ ابراہم لنکن امریکہ کے بڑے معروف صدر ہیں. اور ابراہم لنکن کے اہم کاموں میں کام غلامی کا لیگل خاتمہ بھی ہے. خیر ابراہم لنکن جو ہے نا ایک لکڑہاوے کے بیٹے تھے. ان کو جو شہرت ملی نا تقادیر سے ملی. بہت ہائیلی کوالیفائڈ نہیں تھے لیکن پڑھتے بہت، تو بہت مشقت کا کام تھا ان کا. تو ایسے پڑھتے تھے کہ اپنے دوستوں سے کتابیں ادھار لیتے تھے اور چلتے پھرتے 2-2 4-4 صفحے پڑھتے رہتے تھے اور اپنی جیب میں کتابیں رکھتے تھے، اپنے ساتھ کتابیں رکھتے تھے. خیر پڑھ گئے، بہت بکس پڑھی. تو جب جوان ہو گئے تو تقاریر وغیرہ کیا کرتے تھے عوامی نمائندے کی حیثیت سے. پھر آگے اسکوپ ملتا گیا، بڑھتے گئے. تو تقاریر لکھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا کیونکہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا اور جو اپنا کاروبار تھا اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا. تو یہ کرتے تھے کہ جس وقت کام کرتے کوئی جملہ یاد آ جاتا تھا نا، جو چیز ہاتھ آتی اس پہ لکھ کرنا تو اپنی ٹوپی میں اڑس لیتے تھے. تو پھر جب بیٹھتے تقریر مرتب کرنے کے لیے تو پھر وہ جملے سامنے رکھ کر تو اس سے تقریر مرتب کر لیتے. تو تقاریر کے اعتبار سے ابراہم لنکن کو خاص شہرت حاصل کی اتنی مصروفیت کے باوجود. تو جنہوں نے کام کرنا تھا وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ تو خیر معروف شخص ہے. تو ایک بزرگ خاتون ہے ان سے بات ہوئی دین کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے. یہی بات ہو رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے دادا کی بات سنائی. کیوں کہنے لگی کہ میرے دادا جو تھے نا یتیم تھے، تو دادی ان کو جانور چرانے کے لیے بھیج دیتی تھی. تو سارے بچے پڑھنے جاتے تھے مسجد اور یہ صبح صبح جانور لے کے نکل جاتے تھے. تو ان کو بڑا اس بات کا رنج تھا. تو انہوں نے اپنی چاچی سے کہا، ماں سے نہیں کہا کہ شاید اماں مارے، پھر چاچی سے کہا کہ مجھے ایک تھیلی سی ہے. چاچی نے کہا کیا کرنی ہے؟ تو کہنے لگے میں اس میں قرآن ڈال کر ساتھ لے جایا کروں. تو وہ صبح جاتے جاتے قاری صاحب سے 2-4 لفظ پڑھ جاتے ہوں گے تو وہ لے کر چلے جاتے اور وہ اس کو یاد کرتے رہتے. انہوں نے قرآن پڑھا، پھر اس کا ترجمہ پڑھا اور پھر انہوں نے اتنا اس میں فہم پیدا کیا کہ اپنی فیملی کے جب وہ بڑے ہو گئے اور بھی بہن بھائی تھے سب کی شادیاں، تو وہ بتایا کرتی تھی کہ اپنے سارے بچوں کو انہوں نے قرآن خود پڑھایا ترجمہ اور فہم کے ساتھ، اور اپنے جو ہیں بچے انہوں نے ان کو پڑھایا لکھایا بھی. تو خود وہ جو تھی وہ کہتی ہیں ہم میرے والد وغیرہ جو تھے 7 بھائی تھے، تو سب کے 8 بچے تھے. تو کہتی ہیں ہم کل 24 بچیاں تھی گھر میں. تو میرے والد اپنے والد سے پڑھے، دادا سے پڑھے، اور انہوں نے ہم سب بچیوں کو قرآن پڑھایا اور اس کا سارا فہم. تو کہتے ہیں ہم ساریوں کو نا انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، اس ٹائم پر وہ آ جاتے تھے کھیتوں سے اور وہ ساری بچیوں کو بلا کر بٹھاتے تھے اور پھر ساری لڑکیوں کو پڑھاتے تھے اور لڑکوں کو بھی پڑھاتے تھے، مگر لڑکیوں کو الگ اور لڑکوں کو الگ پڑھاتے تھے. تو وہ سارے انہوں نے بچوں کو جو ہے قرآن پڑھایا، اس کا ترجمہ پڑھایا اور جو ہے تفسیر پڑھائی. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر انہیں پسند تھی تو انہوں نے وہ تفسیر پڑھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یعنی میٹرک کرتے کرتے 3 دفعہ تفسیر سب نے ختم کر لی تھی. تو اب دیکھیں کہ اس کا کریڈٹ تو دادا کو جاتا ہے نا، جو بکریاں چرانے جیسا مشکل کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن پڑھا. تو جن کو لگن ہوتی ہے وہ اس طرح کام کرتے ہیں. ہم نے تو بہانے بنائے تھے. تو بھرپور استعمال کرتے ہیں کیونکہ بکریاں چار رہی ہیں، اب ہر وقت بکریوں کے اوپر تو نہیں بیٹھا رہنا، حفاظت تو کرنی ہے لیکن بیچ میں گیپس ملتے ہیں. مجھے کسی نے کوشچن کیا، بلکہ کوشچن نہیں کیا، اس نے دیکھا، میری دوست ہے، اب تو شادی ہو کر دور چلی گئی ہے، تو پہلے وہ اکثر آیا کرتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ میں جب کام کرتی ہوں نا، کوکنگ کر رہی، تو میری کوئی نہ کوئی جو بھی بک میں پڑھ رہی ہوتی ہے وہ کچن میں ساتھ ہوتی ہے. تو کہنے لگی اچھا مجھے اب پتا چلا تم کتابیں کیسے پڑھتی ہو. تو میں نے کہا تمہیں کیا لگا کہ گھر میں ایک سیج بنی ہوئی ہے جس پر میرے میاں مجھے بٹھا دیتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی حکم ہو میرے آقا میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتی ہوں؟ ایسے میں نے کہا کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ڈیل کارنیگی جو ہیں انہوں نے بہت اچھی ایک کتابوں کی سیریز لکھی سیلف گرومنگ کے لیے، لیکن مذہب کے بغیر کوئی فلسفہ کام نہیں دیتا.
اس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈیل کارنیگی جنہوں نے کتابیں لکھی خوش رہنا سیکھیے, کامیاب زندگی کو کامیاب بنانا سیکھیے, مقرر بننا سیکھیے وغیرہ وغیرہ, خود آخر میں اس بیچارے نے خودکشی کر لی. ہی واز دیٹ فرسٹریٹڈ. خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی. تو ان کی میں نے کتاب پڑھی مقرر بننا سیکھیے. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہر کوئی بزی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پوری کتاب پڑھیں. تو آپ اپنی کتاب کی بائنڈنگ کھول لیں. جب آپ اپنے کام پر جانے کے لیے نکلیں تو ان میں سے ایک پیجز نکال کر فائل میں رکھیں تھوڑے سے اور ساتھ لے جائیں. آتے جاتے اوقات میں آپ اس کو مطالعہ کریں. تو جب آپ ساری کتاب پڑھ لیں تو اسے ری بائنڈ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کی کتاب ویسی کی ویسی ان ٹچ پڑی رہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر پڑھ لیں اور بعد میں ری بائنڈ کر لیں. مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی, تو میں نے ان کے اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے الحمدللہ 40 صورتیں یاد کی, کچھ چھوٹی کچھ بڑی. جب میں یونیورسٹی جاتی تھی آتی تھی گھنٹہ ڈیڑھ لگتا تھا, تو میں نے پاکٹ سائز قرآن ساتھ رکھ لیا, تو میں اس میں سے یاد کرتی رہتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا, 2 ریزن تھی. ایک تو یہ آئیڈیا تھا میرے ذہن میں, دوسرا یہ کہ مجھے ڈر بھی لگتا تھا اکیلے جاتے ہوئے, تو وہ میں نے اپنے ڈر کی وجہ سے بھی شروع کیا. تو بہرحال ان دونوں ریزن سے یہ ہوا کہ اس عرصے میں نے 40 صورتیں یاد کی. تو وقت کا ضیاع ہم بہت کرتے ہیں, اس لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے. جو چیز آپ نے یاد کرنی ہو اسے لکھ کر اپنے کچن میں لگا لیں, کیونکہ ہمارا بڑا وقت کا حصہ کہاں گزرتا ہے, کچن میں. تو اس کے اوپر آپ لگا لیں, چولہے کے اوپر لگا لیں, فریج کے اوپر لگا لیں, 1-2 کاپیاں بنا لیں نا, پھر آپ دیکھیں وہ دعائیں وہ آیتیں آپ کو جلدی جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا وقت کا درست استعمال بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے, اللہ نے انہیں شدید ضعف فرمایا, یعنی وہ جانوروں سے نہیں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر. اور یہ گروہ انہی میں سے, کیونکہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, یہ بھی غور و فکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں, دماغ کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو اس پر آپ نے غور و فکر فرمانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.